آج آپ اور میں ہم سب یہاں پر ماہانہ درس قرآن و سنت کے سلسلہ میں یہاں مرکز علم و عرفان جامعہ مدینۃ النبی میں جمع ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کا تعلق قرآن مجید فرقان حمید سے جوڑ دے اور قرآن پاک کو ہم سب کی دنیا اور آخرت کا ساتھی بنائے۔ درس قرآن کیوں ضروری ہے؟ تو ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے سوال کیجئے کہ ہم روزانہ کتنی خبریں سنتے ہیں، کتنے پیغامات پڑھتے ہیں، کتنی ویڈیوز دیکھتے ہیں، لیکن کتنی مرتبہ ہم اللہ رب العزت کا پیغام سنتے ہیں؟ یہی آج کے انسان کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ وہ دنیا کی ہر آواز سننے کے لیے تیار ہے، مگر اپنے رب کا پیغام سننے کے لیے وقت نہیں نکالتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں فرمایا، بلکہ سمجھنے، عمل کرنے اور زندگی بدلنے کے لیے نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک یدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں اور عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ میرے دوستو، اگر قرآن سمجھنا ضروری نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ لیدبروا یعنی غور و فکر کریں یہ کیوں فرماتے؟ اس لیے درس قرآن دراصل قرآن کو زندگی میں اتارنے کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب پڑھتے، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اور اس کا درس و مذاکرہ کرتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، سکون نصیب ہوتا ہے، نازل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا درس اور مذاکرہ کرتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، اور غشیتہم الرحمہ، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔
اور وحفتہم الملائکۃ، اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ وذاکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔ اگر میں یہاں یہ عرض کروں کہ یہ جس ماحول میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں، یہ بالکل اسی طرح کے ماحول کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، دو گروہ وہاں موجود تھے۔ ایک طرف ایک سائیڈ پہ لوگ نوافل پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، دوسری طرف درس و تدریس کا سلسلہ ہو رہا تھا۔ قرآن مجید، فرقان حمید ایک دوسرے کو سمجھایا جا رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب داخل ہوئے تو ارشاد فرمایا دونوں گروہوں کو دیکھ کر، کلاہما خیر، یہ دونوں خیر کے اوپر ہیں۔ ظاہر ہے جو نوافل پڑھ رہے ہیں وہ بھی اچھا کر رہے ہیں، اور جو درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں وہ بھی یقیناً اچھا کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ دونوں خیر والے کام کر رہے ہیں، لیکن خود کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا کر ان لوگوں میں بیٹھ گئے جو قرآن پاک کی درس و تدریس میں مشغول تھے۔ تعریف دونوں کی فرمائی کہ دونوں کام اچھے ہیں، کہ کوئی اگر اپنی زندگی میں نوافل شروع کرے، زہد و تقوی کی طرف جائے، عبادت کرے، تو کون اس کو غلط کہہ سکتا ہے؟ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خود ان لوگوں میں تشریف فرما ہو جانا جو درس قرآن کے سلسلہ میں مشغول تھے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا اپنا وزن جو ہے وہ تدریس علم کے پلڑے میں ڈال دیا، درس قرآن کے پلڑے میں ڈال دیا، اور ان کی ایک اہمیت اور فضیلت جو ہے وہ اس انداز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجاگر فرما دی۔ دوستان ذی وقار، پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ قرآن صرف کتاب نہیں، یہ دلوں کی داد، ذہنوں کی رہنمائی، کردار کی تعمیر اور امت کی بیداری کا منشور ہے۔ آج سوشل میڈیا ہمیں ہر لمحہ کسی نہ کسی طرف بلا رہا ہے، لیکن قرآن ہمیں اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ آج دنیا میں کامیابی کے ہزار راستے بتائے جاتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں وہ راستہ دکھاتا ہے جو دنیا و آخرت کی کامیابی کا راستہ۔ اس لیے ہمارے درس قرآن و سنت کا مقصد صرف دنیا نہیں بلکہ دلوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، بے گھروں کو قرآن سے آباد کرنا اور زندگیوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن کا آغاز ہم تعوذ سے کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے پہلے تعوذ پڑھا جاتا ہے، پھر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آگے قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ اور نماز میں بھی جب ہم قرات کرتے ہیں تو پہلے ہم تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، پھر تسمیہ پڑھتے ہیں، پھر الحمد شریف اور آگے تلاوت کرتے ہیں۔ تو ایسا ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرات ذی وقار،
جب ہم کسی عظیم شخصیت کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو پہلے اپنے لباس، زبان اور آداب کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر کسی بادشاہ کے دربار میں جانے کے لیے تیاری ضروری ہے تو پھر ذرا سوچئے آج ہم کس کے کلام کے سامنے بیٹھنے جا رہے ہیں۔ یہ کسی انسان کی کتاب نہیں بلکہ رب کائنات کا کلام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے سے پہلے ہمیں ایک عظیم ادب سکھایا اور ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے، تاکہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ نیکی کا کام تو میں از خود کر رہا ہوں۔ قرآن کا ترجمہ کرنے والا، قرآن کی تفسیر کرنے والا، قرآن کا درس دینے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ میری ذاتی صلاحیت ہے، یہ میرے عقل کا کمال ہے، بلکہ نہیں، وہ پہلے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے اور رب تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ شیطان مردود کے شر سے اللہ رب العزت کی پناہ بندے کو حاصل ہو جائے۔ اور اس کی کئی حکمتیں آگے بیان بھی ہم کریں گے، لیکن ایک خاص چیز اس میں یہ ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اولاد آدم کا دشمن ہے، ہر نیکی کے کام میں وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ شیطان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو قرآن پاک سے دور کیا جائے۔ سب سے زیادہ اس کا یہ کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید سے تعلق جڑ گیا تو پھر آہستہ آہستہ شیطان کے سارے وار جو ہیں وہ خطا چلے جائیں گے، اس کا نقصان ہو جائے گا، اس کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو اس لیے وہ قرآن سے تعلق توڑنے کی زیادہ کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو تو یہ معلوم ہے کہ شیطان سب سے زیادہ وار کہاں پہ کرتا ہے، اس کی کوشش کدھر سے روکنے کی ہوتی ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس لیے سب سے پہلے میری بارگاہ میں پناہ حاصل کر لو تاکہ تمہارا شیطان جو ہے وہ دماغ خراب نہ کر سکے، وسوسہ اندازی نہ ڈال سکے، اور تمہارا تعلق جو قرآن پاک سے جڑنے جا رہا ہے وہ اس تعلق کو کمزور نہ کر سکے۔ اس لیے قرآن پڑھنے سے بھی پہلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پہلے تم نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے عمل کو تعوذ اور استعاذہ کہتے ہیں۔ روٹین میں ہمیں اعوذ باللہ یاد ہے، لیکن جو علماء اپنی تفسیروں میں، اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تعوذ ہے، یہ استعاذہ ہے۔ جس طرح تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں، اسی طرح اس کو تعوذ کہتے ہیں۔ اور پھر علماء، جمہور علماء کے نزدیک تلاوت قرآن پاک سے پہلے یہ استعاذہ جو ہے یا اعوذ باللہ پڑھنا جو ہے یہ مستحب ہے کہ پڑھا جائے تو ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ بخاری شریف، سنن اربع اور مسند امام احمد میں نماز، تلاوت اور اس کے علاوہ بھی تعوذ کا معمول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جو پہلا خطاب فرمایا، مخاطب فرمایا، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں تو تعوذ پڑھیں۔ سوال یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم کیوں دیا گیا
کیا آپ کو بھی شیطان سے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ جبکہ شیطان اس بات کا قائل ہے کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کہ سب کو گمراہ کروں گا لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے بھی اعلان فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، سورۃ الحجر میں آیت 42 ہے کہ جو میرے بندے ہیں تجھے ان پر کوئی غلبہ، تسلط، تصرف حاصل نہیں ہوگا۔ اب شیطان خود بتاتا ہے کہ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پہ میرا بس نہیں چلے گا، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں تو ان کے اوپر غلبہ نہیں پا سکے گا۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا، حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلصین کے بھی سردار ہیں، اور ایسے مخلص گر ہیں، ایسی ہستیاں تیار کرنے والے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری میں، مسلم میں، سنن کبریٰ میں، مسند احمد میں، معجم الاوسط میں، بہت ساری حدیث کی کتب میں، کہ ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک، کہ اے عمر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو تمہارے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا۔ یہ حضور کے غلاموں کی شان، تو آقا کی اپنی شان کتنی بلند ہوگی اور شیطان کتنا آپ سے دور ہوگا۔ لیکن پھر ایسا کیوں ہے؟ تو یہ اس لیے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل مبارک جو ہے وہ امت کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے، اور کتب سیرت میں، کتب حدیث میں محدثین نے بہت سی ایسی روایات ذکر کی ہیں اور بیان کیا ہے کہ یہ فلاں کام جو ہے اس کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خود ضرورت نہیں تھی، یہ تعلیم امت کے لیے، یہ معاملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں تھا، یہ تعلیم امت کے لیے ہے۔ اور پھر ایک اور چیز کہ جب کسی چیز کی اہمیت اجاگر کرنی ہو تو یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے کوئی بڑا ہوتا ہے روئے سخن اس کی طرف کر دیا جاتا ہے کہ آپ ذرا آغاز کریں نا، آپ ذرا یہ والا کام کریں نا، تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کی اہمیت کو جان جائیں گے اور پھر بدرجہ اولیٰ اس کے اوپر عمل کریں گے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اس لیے حکم دیا گیا کہ جب آپ یہ اپنی زبان حق ترجمان سے تعوذ کے کلمات ادا کریں گے تو آپ کی امت جو ہے وہ اس کی اہمیت کو سمجھ جائے گی اور وہ اس پر عمل کرے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تواضع کے طور پر بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عرض کر کے گویا یہ بتا رہے ہیں کہ میرے پاس جتنی طاقت ہے، جتنی قوت ہے، جتنا غلبہ ہے، اور وہ غلبہ چاہے شیطان کے اوپر بھی ہے، تو یہ میرا ذاتی کمال نہیں، یہ اس رب العالمین کی مہربانی، یہ ساری میرے رب کی عطا ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقتاً فوقتاً اپنی زبان سے تعوذ کے کلمات ادا فرماتے رہتے تھے مختلف انداز میں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح بھی تعوذ پڑھا کہ اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم وہمزہ ونفخہ ونفثہ، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں
شیطان مردود سے، اس کے وسوسے اور اس کے تکبر سے اور جادو کی پھونک سے۔ تو اس طرح بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعوذ کو پڑھا۔ اب اس تعوذ کے، استعاذہ کے ارکان کتنے ہیں؟ تو اس پہ امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر بڑی بحث کی۔ تفسیر کبیر میں یہ اس آیت کریمہ کے تحت بحث نہیں ہے، یہ تفسیر کبیر کے مقدمہ میں ہے۔ اور انہوں نے جس طرح آج ہم نے درس قرآن کا آغاز تعوذ سے کیا، امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر کا آغاز بھی تعوذ سے کیا، پھر تسمیہ سے، اور پھر الحمدللہ رب العالمین سے، کیونکہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ کا ارشاد فرمایا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے بھی ہمیں انہی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے تعوذ کی اہمیت کو پہلے سمجھنا چاہیے، اس کو پہلے بیان کرنا چاہیے، اور پھر آگے جو ہے وہ بڑھنا چاہیے۔ تو آپ نے اس کے مقدمہ میں آپ کی وہ تفسیر کبیر عرف میں مشہور ہے، ویسے اس کا نام مفاتیح الغیب ہے، اس میں آپ نے 5 ارکان جو ہے وہ استعاذہ کے بیان کیے ہیں کہ نمبر 1، تعوذ یا استعاذہ اس کا مطلب ہوتا ہے پناہ طلب کرنا۔ دوسرا المستعاذ بھی، کہ وہ ذات جس کی پناہ مانگی جائے، یعنی اللہ تعالی۔ اور تیسرا المستعاذ منہ، جس کے شر سے پناہ مانگی جائے، یعنی شیطان۔ اور چوتھا المستعیذ، پناہ مانگنے والا بندہ۔ اور پانچواں جو ہے سبب الاستعاذہ، کہ وہ بنیادی سبب اور مقصد جس کے لیے پناہ مانگی جاتی ہے۔ تو اس میں اعوذ کا معنی کیا ہے؟ چونکہ تعوذ کی بات آئی ہے تو تھوڑا سا یہ کہ یہ اعوذ سے مشتق ہے، اور اس کے بنیادی طور پر 2 معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک ہے التجا اور استجارہ، یعنی پناہ لینا، تحفظ اور نصرت طلب کرنا۔ اور دوسرا ہے التصاق، یعنی سختی سے چپک جانا یا وابستہ ہونا۔ تو پہلے معنی کے اعتبار سے اعوذ باللہ کا مطلب ہے میں اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل اور اس کی حفاظت کی طرف پناہ لیتا ہوں، اور دوسرے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب ہے کہ میں خود کو صرف اور صرف اللہ ہی کے فضل، برہان اور رحمت کے ساتھ وابستہ و پناہ گزین کرتا ہوں۔ یہ اعوذ کا معنی تھا۔ اس میں اعوذ باللہ، اس میں جلالت کی بات بھی آئی ہے، اللہ رب العزت کے اس میں جلالت اللہ۔ اس پہ تفصیل سے بات انشاءاللہ ہم تسمیہ میں کریں گے۔ مختصراً محققین کا مذہب ہے کہ اس میں جلالت یعنی لفظ اللہ مشتق نہیں ہے، یہ کسی لفظ سے نہیں بنا۔ جیسے مسمى یعنی ذات واجب تعالیٰ کی حقیقت کا ادراک ممکن نہیں، یوں ہی اس کے نام پاک کی حقیقت بھی ادراک انسانی میں نہیں آ سکتی۔ اب اس میں آیا ہے آگے شیطان الرجیم، لفظ شیطان، تو اس کے حوالے سے کہ یہ شاطانہ سے مشتق ہے، جس کے معنی دور ہونا کے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے، بعید ہے، اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے کہ شاطا یشیتو سے، کہ غصے میں آگ بگولا ہونے والا۔ تو یہ ہمارے خلاف ہر وقت غصے میں ہے، ہر وقت جوش میں ہے، تو اس لیے اس کو شیطان کہا گیا۔ الرجیم کا معنی ہے کہ مردود، رجم کیا گیا، اور یہ فعیلن کا وزن ہے، یعنی مرجوم، کہ جسے دھتکار دیا گیا ہو، رجم کیا گیا ہو یا ملعون قرار دیا گیا ہو۔ تو یہ تھوڑی سی اس کی جو ہے وہ لغوی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیں۔ اب استعاذہ میں علم اور عمل کا باہمی تعلق کیا ہے، یہ بات اب آپ کے ضرور غور سے سننے والی ہے، اور اس کی آپ کو سمجھ بھی آئے گی کہ امام رازی فرماتے ہیں کہ استعاذہ اس وقت تک کامل اور حقیقی نہیں ہوتا
جب تک بندے کو 3 چیزوں کا علم نہ ہو. یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، جو ہم تعوذ پڑھتے ہیں، یہ صحیح معنوں میں کامل اور حقیقی نہیں ہو سکتا جب تک 3 چیزوں کا علم نہ ہو. نمبر 1، اپنی عجز و کمزوری کا علم. بندے کو پتہ ہونا چاہیے میں کچھ بھی نہیں، شیطان تو جب چاہے مجھے ورغلا لے، اور ہم اس کے ورغلاوے میں آ بھی جاتے ہیں اور بہک جاتے ہیں. تو ہمارے اندر بڑی کمزوریاں، اس چیز کا پتہ ہونا کہ ہم کمزور ہیں. اور دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت، رحمت اور اس کے نافع و دار ہونے کا علم، یہ بھی بندے کے پاس ہو. اب دیکھیں کہ بندے کو کوئی تکلیف پہنچے، اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اس کا ازالہ کہاں سے ہونا ہے. میرا دکھ ہے، اس کا مداوع کس نے کرنا. مجھے کوئی دشمن کا خوف ہے، اس خوف سے چھٹکارا کہاں سے ملنا ہے. جب تک یہ پتہ ہی نہ ہو تو بندہ کوئی تدبیر کیسے کر سکتا ہے، اس سے بچ کیسے سکتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ بندے کو پتہ ہو پہلے تو اپنی کمزوری کا، اور پھر دوسرا اس بات کا کہ اب میں نے مدد کس سے مانگنی، کس کی بارگاہ میں میں نے عرض کرنا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ شیطان کے مکر، اس کی عداوت اور باطل خیالات کا علم ہونا، کہ شیطان کیسے کیسے حملہ کرتا ہے، کیسے کیسے وسوسہ اندازیاں کرتا ہے، کس کس انداز سے وہ انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اس کے مکر کیا ہیں، فریب کیا ہیں. وہ ساری چیزیں بھی پتہ ہوں تو تب جا کر صحیح طریقے سے انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. تب اس کا انسان کا علم کامل اور حقیقی ہو سکتا ہے. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب میں اس پہ تیاری کر رہا تھا، ریسرچ کر رہا تھا، کئی دن لگائے اور ہزاروں صفحات پڑھے ہیں، سینکڑوں بھی نہیں. میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم بھی روزانہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ جو اس کا ادراک، وہ جو شعور، وہ جو اس کی برکات اور جس روح کی گہرائیوں سے یہ پڑھنا چاہیے، وہ چیز نہیں تھی کہ جو ہمیں حاصل ہوئی. اور میں آپ سب کی خدمت میں بھی اسی لیے یہ گزارشات پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت شیطان کے مکر و فریب کے اندر رہیں. وہ ہر وقت ہمارے اوپر جو ہے حملہ آور ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے تدابیر اختیار کریں. اور سب سے بہترین چیز جو ہے وہ یہی تعوذ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ شیطان ہے کون؟ میں نے اس پہ پہلے بھی کئی مرتبہ بات کی، شامدان مسجد میں بھی کچھ دن پہلے میں نے اس پہ بات کی ہے، لیکن میں دوبارہ اپنے دوستوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شیطان سے مراد ایک تو عام طور پر جو سب کو پتہ ہے کہ جی ایک شیطان ہے، اور وہ ہے کہ جو ابلیس شیطان ہے، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اس کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا. قرآن پاک میں متعدد آیات ہیں اس کے اوپر، واقعہ آپ سب نے سن رکھا ہے. وقت بہت کم ہے، اس لیے آپ سب اس کو جانتے ہیں. اس کا تعارف کرانے میں اب اتنا وقت لگانا ضروری نہیں ہے. کہ ایک خاص فرد ہے، شیطان ایک خاص فرد ہے جس کو آپ سب جانتے ہیں، جو ابلیس تھا، ابلیس سے شیطان بنا. اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اس نے ایک پیغمبر کی توہین کی، تنقیص کی، اپنے عقل سے کام لیا. اللہ رب العزت کا حکم نہیں مانا اس نے. رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ جناب آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے کہا میں نہیں کرتا. اب کیوں نہیں کرتا، اس نے آگے سے وجہ بیان کی، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں. یہ ایک عقلی استدلال تھا، اس کا قیاس تھا. یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت مطہرہ میں ہمیں اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہو تو وہاں عقل سے کام نہ لیں، وہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانیں. چونکہ یہ قیاس آرائیاں
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے معاملے میں کیا سرائیاں، یہ پورا ایک شیطانی چکر ہے، یہ شیطانی فعل ہے، اور اس کا نتیجہ اس کو جو حاصل ہوا کہ وہ راندہ درگاہ ہوا، مردود ہوا اور ہمیشہ کے لیے ہو گیا۔ تو اس لیے اس بات کو تو آپ اسی سے سمجھ لیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شیطان کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے، تو قرآن و سنت میں شیطان کا اطلاق سرکش جنوں اور انسانوں کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ ہیں انسان، کام پورے شیطان والے، ڈیوٹی شیطان کی کر رہے ہیں، جن ہیں ڈیوٹی شیطان کی کر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، سورۃ انعام میں ہے کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنات میں سے شیطانوں کو دشمن بنایا، جو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی خاطر خوشنما اور ملمع شدہ باتیں القاء کرتے رہتے ہیں۔ شیطان بھی باتیں القاء کرتا ہے، ملمع شدہ، بڑا حسین بنا کر چیزوں کو، اور انسان کو کہتا ہے کہ آپ یہ والا کام کریں، یہ بات ٹھیک ہے، اس طرف لے جائیں، تو وہ القاء کرتے ہیں۔ شیطانی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ ابھی ہمارے دوستوں نے، منہاج القرآن کے دوستوں نے توحید کوئز ایک پروگرام کرایا، بڑا اچھا تھا، میں بھی اس میں حاضر ہوا۔ تو وہاں میں نے توحید کے حوالے سے جب بات کی تو ایک دوست نے بعد میں سوال کیا کہ توحید کا وہ انداز کہ جس میں انبیاء کی تنقیص ہو، یہ پھر بعض لوگ کیوں اختیار کرتے ہیں، جبکہ باتیں تو واضح ہیں، ان کو نہیں ایسا کرنا چاہیے، وہ کیوں کرتے ہیں؟ تو میں نے ان کو وہاں جواب یہی دیا تھا کہ یہ شیطان ان کو ورغلاتا ہے، یہ شیطانی سوچ ہوتی ہے، وہ ایک شیطانی توحید ہے، وہ ان کے دماغ میں آ جاتی ہے، اور اسی طرح وہ القاء کرتے ہیں چیزیں، اور اس کا نتیجے میں جو ہے، لیکن وہ ہوتے کون ہیں کہ وہ انسان اور جن ہوتے ہیں، انسان اور جن۔ انسانوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پوری طرح شیطان والے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور آج کل تو سوشل میڈیا پہ وہ ڈیوٹی کافی لوگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ کتنے زندہ لوگوں کو روزانہ مار رہے ہوتے ہیں کہ فلاں فوت ہو گیا ہے، پوسٹ لگا دی۔ اب یہ شیطانی کام ہے، جھوٹ، فریب اور فیک نیوز، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ شیطان کی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ ان سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ کام بندہ مومن اور مسلمان کا نہیں ہے، یہ سارے کام شیطانی ہیں اور اسی کی ڈیوٹیاں ہیں۔ بہرحال وہ انسان اور جن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ شیطانیت کسی ایک مخلوق کا نام نہیں، بلکہ ایک فکر، ایک رویہ اور گمراہ کن کردار کا نام ہے۔ وہ گمراہ کن کردار جو ہے وہ کوئی بھی شخص اختیار کر سکتا ہے، کوئی بھی شیطانی فعل کر سکتا ہے، اور اسی وجہ سے جب ہم، اب اس بات پہ غور کرنا، اسی وجہ سے جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو اپنے ذہنوں میں صرف ایک اس شیطان کو نہ رکھا کریں، وہ جو ابلیس شیطان ہے، بلکہ ہر وہ انسان جو گمراہ کن ہو، ہر وہ جن جو سرکش ہو، ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں وسوسہ ڈالنے والی ہو، اس کو ذہن میں رکھ کر یہ پڑھا کریں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ مل جائے گی اور آپ صراط مستقیم سے نہیں بھٹکیں گے۔ شیطانی شر کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، ایک انداز نہیں ہے اس کا، مختلف صورتیں ہیں۔ ان میں سے ایک اس کی وسوسہ اندازی ہے جو زیادہ مشہور ہے لوگوں میں، کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ فوسوس لہم الشیطان، پھر شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا، اور پھر فرمایا من شر الوسواس الخناس، تو یہ وسوسہ اندازی۔ دوسری چیز جو ہے وہ جادو اور سحر ہے، کہ جادو بھی شیطان نی شر کی ایک خطرناک صورت ہے۔ آج کل تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں اب یہی چل رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عیسائی بھی جادو کرتے ہیں، یہودی بھی جادو کرتے ہیں، اور آج کل کے مسلمان بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ جادو سیکھنا، سکھانا یہ کفر ہے، اور لوگ اس کی طرف بہت جا رہے ہیں۔ یہ پورا جو ہے، اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی
پناہ مانگنی چاہیے۔ اسی طرح جو حسد ہے یہ بھی شیطانی اخلاق میں سے ہے کہ حسد انسان کو دوسروں کی نعمت دیکھ کر بے چین کرتا ہے اور اسے ظلم اور عداوت تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ چوتھی چیز ہے نظر بد۔ نظر بد بھی ایک حقیقت ہے جس کی تصدیق قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اسی لیے شریعت نے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے، اذکار پڑھنے اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنے کی تعلیم دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو فرمایا تھا سارے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازے سے داخل ہونا۔ 12 بیٹے ہیں، حسن و جمال والے ہیں، سارے اکٹھے جائیں گے کسی کی نظر لگ جائے گی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ العین حق، کہ یہ نظر جو ہوتی ہے یہ برحق ہے۔ اگر کوئی چیز اس سے سبقت لے جاتی تقدیر سے تو وہ یہ نظر کا معاملہ ہوتا۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ نظر لگ جاتی ہے۔ یہاں میں آپ سب کو ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن و سنت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نظر کے اثرات ہوتے ہیں، نظر کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور میری بات غور سے سننا، بری نظر کے برے اثرات بھی ہوتے ہیں لیکن اچھی نظر کے اچھے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ لوگ اس پہ بہت زور دیتے ہیں کہ بری نظر لگ گئی ہے اور وہ حق ہے۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر حق ہے، نظر کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن حضرت اقبال کہتے ہیں خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ اور ایک اور جگہ پہ حضرت اقبال بھی فرماتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یک مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو یہ وہ اچھی نظر کا فلسفہ حضرت اقبال بھی بیان فرما رہے ہیں کہ بری نظر کے اوپر اگر تم اتنا یقین اور ایمان رکھتے ہو تو کسی صاحب نظر کی نظر بھی اپنے اوپر ڈلوایا کرو تاکہ تمہیں ان کی برکات، ان کے فوائد اور وہ چیزیں بھی حاصل ہوں جس طرح کے بری نظر سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اسی طرح کسی اللہ والے کی نظر سے انسان کی تقدیر بدل جائے۔ تعوذ اور سنت مبارکہ کی رہنمائی جو ہے، اس حوالے سے ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ وقت چونکہ ہو گیا ہے، اپنی اذان بھی ہوگی، جماعت بھی ہوگی، لیکن یہ آپ غور سے آپ نے سننا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اللہ کے رسول، گزشتہ رات بچھو کے ڈنگ مارنے سے جو مجھے تکلیف پہنچی ہے میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ بچھو نے ڈنگ مارا، جس کو ہم بٹھواں بھی اپنی زبان میں کہتے ہیں، بڑی تکلیف ہوئی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا سنو، اگر تم نے شام کو یوں کہہ لیا ہوتا اعوذ بکلمات اللہ تامت من شر ما خلق، اگر تو نے شام کو اس طرح کہہ لیا ہوتا تو بچھو تمہیں نقصان نہ پہنچاتا، تم اس کے ڈنگ سے محفوظ رہتے۔ اچھا، کتنی یہ کوئی لمبی بات ہے جس کو یاد کرنا مشکل ہے کہ اعوذ باللہ بکلمات اللہ من شر ما خلق، اتنی سی بات ہے، لیکن ہم یاد نہیں کرتے، اور کتنی موذی چیزیں وہ ہمیں ڈنگ مارتی ہیں، نقصان پہنچاتی ہیں، اور ہم ان کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کرتے۔ یہ خود بھی یاد کر لیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرایا کریں۔ اسی طرح بچوں کو کن کلمات کے ساتھ پناہ دی جائے، بڑے تو یہ دعائیں یاد کر لیں گے، اب بچے جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ تو اس سلسلہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خوبصورت اسوہ ہمارے سامنے ہے کہ حسنین کریمین چھوٹے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دم فرمایا کرتے تھے۔ آپ ان کو جو دم فرماتے، مسلم شریف میں بھی ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ کہ اعوذکما بکلمات اللہ تامت من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اور بعض جگہ پہ ان الفاظ کے ساتھ بھی یہ روایت ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ تامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اعوذکما بھی ہے اور کہیں اعوذ باللہ بھی ہے۔ چلو جو بھی ہو، دونوں ٹھیک ہیں، جس طرح بھی یاد کر لیں آپ۔ اب حسنین کریمین کو یہ دم کون فرماتا تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعض ہمارے دوست ہیں غلبہ توحید میں آ کر وہ کہتے ہیں کہ یہ دم پھوک تویز
یہ ساری چیزیں شرک والی ہیں۔ اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے اس بات کی زد میں کون کون ہستیاں آ سکتی ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دم فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، حدیث کی اور کتابوں میں بھی ہے۔ اور اس سے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف ان کو دم نہیں فرماتے تھے، ساتھ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں تمہیں وہ دم کر رہا ہوں اس طرح جس طرح تمہارے جد امجد جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کو دم فرمایا کرتے تھے۔ صرف میں خود تمہیں دم نہیں کر رہا، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو اسی طرح دم فرمایا کرتے تھے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ ان دعاؤں کو یاد کر لیں، اور جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو دم کر دیا جائے۔ یا بعض وہ ناسمجھ عورتیں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، یا بڑے بھی ایسے ان پڑھ ناسمجھ باز ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو آپ یاد نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو دم کر دیا جائے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے بارے میں ہے، اور وہ بہت ساری حدیث کی کتابوں میں ہے کہ وہ اپنے غلاموں کو یہ دعائیں یاد کرواتے تھے، اور جو یاد نہیں کر سکتے تھے چھوٹے بچے وغیرہ، وہ تعویذ میں لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیتے تھے۔ اب صحابہ کرام تعویذ ڈال رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دم فرما رہے ہیں، اور یہاں پہ یار لوگ جو بھی یہ کام کرتے ہیں ان کو مشرک۔ اچھا، یہاں میں یہ ضرور وضاحت کر دوں کہ ایک الگ بات ہے کہ کچھ لوگ ڈبہ پیر ہوتے ہیں، کچھ کو کلمہ بھی صحیح نہیں آتا، اور وہ بھی دم درود کرنے لگے ہوئے ہوتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کیا پھونک مارتے ہیں، کیا ہوتا ہے، وضو بھی کرتے ہیں یا نہیں، وہ بھی لوگ ایسے ہیں۔ لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ اب ہم سب لوگوں کو کہہ دیں کہ وہ چیزیں جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہیں ان کا انکار کرنا شروع کر دیں، کہ فلاں جگہ پہ ٹی وی پہ دکھایا گیا کہ ایک پیر تھا اور وہ نہاتا بھی نہیں تھا، غسل بھی نہیں کرتا تھا، وضو بھی نہیں آتا تھا، کلمہ بھی نہیں آتا تھا، تو اب ہم سمجھیں کہ ساری دنیا پہ پیری ختم ہو گئے ہیں، یا یہ کوئی دم کر ہی نہیں سکتا۔ نہیں میرے بھائی اور دوست، ایسی بات نہیں ہے۔ مسنون دعائیں، مسنون چیزیں یہ دم کرنی چاہیے، اور اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی اولاد کو دم کریں، اپنے گھر والے چھوٹے بچوں کو دم کریں، آپ ان چیزوں کو یاد کریں اور خود بھی دم کیا کریں۔ اگر یاد نہ ہو سکیں تو پھر دم کروا لیا کریں، اس میں بھی کوئی ایسا حرج نہیں ہے۔ اب دوستان ذکر، اس سلسلے کو مزید جو ہے اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انبیاء کرام جتنے گزرے ہیں سارے تعوذ سے کام لیتے تھے، اور جب وہ تعوذ پڑھتے تھے نا تو ان کو فائدہ کیا ہوتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تعوذ پڑھا کہ رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں اس چیز کا تو اسے سوال کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں۔ یہ انہوں نے تعوذ پڑھا، تو اس پر اللہ رب العزت نے ان پر 2 انعام فرمائے، ان کو 2 خلتوں سے نوازا۔ ایک ان کو سلامتی دی، اور دوسرا ان کو برکتیں عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں تفصیل موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعوذ پڑھا اور انہوں نے کہا معاذ اللہ، تو اس پر اللہ رب العزت نے ان کو بھی 2 انعام عطا فرمائے۔ ایک ان کو سو یعنی گناہ سے بچایا، اور دوسرا فحشاء سے بچایا، یعنی وہ بات جو بے حیائی کی اس عورت نے کی تھی، اللہ نے 2 انعام فرمائے اور ان دونوں چیزوں سے ان کو بھی بچا لی، حضرت یوسف علیہ السلام۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ تعوذ پڑھا، اللہ نے ان کے اوپر انعامات فرمائے، اور ان کے اوپر 2 انعام فرمائے کہ ان کے دشمن جو فرعونی تھے ان کو ڈبو کر ہلاک کر دیا، اور ان کی زمین اور ان کے گھروں کا وارث اور مالک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنا دی۔ اور وہ قرآن پاک میں تفصیل موجود ہے، سورۃ المومن کی آیت نمبر 27 ہے کہ انی اعوذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ تو وہ تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں، ابھی وقت اتنا نہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے اوپر بھی 2 انعام ہوئے۔ اسی طرح حضرت مریم نے جو ہے آپ ان کی والدہ ماجدہ نے حضرت مریم کے لیے پڑھا، اللہ نے ان کے اوپر بھی 2 انعام کیے اور ان کو قبول بھی کر لیا، اور
ان کو اچھی طرح پروان بھی چڑھایا، ان کے اوپر بھی 2 انعام ہوئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر انعام نہیں ہونے چاہیے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے آپ کے اوپر انعامات ہوں، تو پھر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم باقاعدگی کے ساتھ پڑھا کریں، کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، اس سے شیطان بھاگتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ 2 شخص آپس میں لڑنے لگے، تلخ کلامی ہو گئی، تو ان کے چہرے سے غصے کے آثار نمایاں ہو گئے ایک صاحب کے، تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایسے کلمات معلوم ہیں، مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اس گروہ کے لوگوں میں سے اگر کوئی وہ پڑھ دیتا تو ان کا غصہ جاتا رہتا، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دن میں 10 بار تعوذ کیا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک فرشتے کو مقرر کر دیا ہوتا ہے جو اس سے شیطان کو دور کرتا رہتا ہے۔ 10 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھنا ہے، اللہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دے گا، وہ شیطان کو آپ سے بھگاتا رہے گا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اس کو تفسیر کبیر میں امام رازی نے جو ہے اس روایت کو بیان بھی کیا۔ اسی طرح کسی نئی جگہ پہ کوئی بندہ جائے، کسی نئے علاقے میں گھر بناتا ہے، نئی جگہ مکان بناتا ہے، نئی جگہ پہ چلا جاتا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی جگہ میں وارد ہوا، پھر اس نے کہا اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی یہاں تک کہ وہ اس جگہ سے کوچ کر جائے۔ صحیح ترمذی میں یہ حدیث سے پاک موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن شعیب بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نیند میں پریشان خواب دیکھنے سے گھبرا جائے تو یہ پڑھے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ من ہمزات الشیاطین وان یحضرون، تو کوئی خواب اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اچھا، ایک بات اور کہ یہ مشکوٰۃ شریف میں کتاب الدعوات جو ہے اس میں ایک پورا باب ہے استعاذہ کا، تعوذ کا، اور وہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس طرح 70 مختلف چیزیں ہیں جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ اب جو ہے وقت نہیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اگلے درس قرآن پہ وہ جتنی دعائیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں میں کتابچہ کی صورت میں آپ سب دوست جو آئیں گے ان کو پیش کر دوں گا۔ آپ اپنے وظائف میں ان کو شامل کر لیں، ان کو پڑھتے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ہمیں بھی ان سے پناہ مانگنی چاہیے، ہمارے لیے اس میں بڑا فائدہ ہے، اور وہ ساری انشاءاللہ میں اگلے درس قرآن پہ تحفے کے طور پر آپ سب دوستوں کو انشاءاللہ پیش کر دوں گا۔ ابھی وقت کم ہے، میرے پاس لکھی ہوئی ہیں لیکن وہ میں پڑھ کر سناؤں تو بہت زیادہ وقت لگے گا، لیکن ایک حل اس کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور وہ یہ فرمایا ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے آج بڑی لمبی دعا کوئی کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے نا تعوذ کی بڑی لمبی دعا مانگی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ اتنی لمبی دعا اب ہم تو یاد ہی نہیں کر سکتے، ہم سے یاد نہیں ہوتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے کلمات بتاتا ہوں کہ تم یاد کر لو تو پوری اس دعا کی روح جو ہے وہ اس میں سمیٹ دی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحیح ترمذی میں حدیث پاک ہے، یہ الفاظ ہیں، تھوڑے سے ہیں، اگلی مرتبہ یہ بھی ساتھ میں انشاءاللہ آپ کو دوں گا کہ اس میں یہ ہے کہ اے اللہ جتنی خیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہے وہ ساری خیر ہمیں عطا فرما دے، جن چیزوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے ان ساری چیزوں کی پناہ بھی ہمیں عطا فرما دے، اور تجھی سے مدد چاہی جاتی ہے اور تجھ پر ہی کفایت ہے، یعنی بھروسہ ہے، اور حرکت قوت اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ تو یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ جامع التعوذات۔ تو بعض ہمارے دوست جو ہیں وہ شیطان کی بڑی تعریف کرتے ہیں، بڑے زور و شور سے بیان کرتے ہیں کہ شیطان ہے، ورغلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، شیطان سے بچو، شیطان کے پاس بڑی طاقت ہے، حدیث پاک میں وہ انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے،
اور زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف پہنچ جاتا ہے، اس کا بڑا علم بھی ہے اور بڑی اس کی شانیں بھی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے یہ بھی کہ شیطان کی طاقت مانی جائے، اس کا غلبہ مانا جائے، اس کے حوالے سے ایسی باتیں کی جائیں، لیکن شیطان کا تو کوئی موازنہ ہی نہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا انبیاء یا اولیاء سے۔ تو ایک مردود بارگاہ خدا بندی جو ہے جب ماننے پہ آئیں تو اس کی اتنی شانیں مان لیں، اس کی اتنی عظمتیں مان لیں، اور پھر یہ بھی کہہ دیں کہ اس کا علم، اس کی طاقت ہم اس لیے مانتے ہیں کہ وہ نص سے ثابت ہے، یعنی کوئی اس کے بارے میں آیت ہے یا حدیث ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ بھی کتنی عجیب بات ہے کہ ماننے پہ آئیں تو شیطان کے لیے نص بھی تلاش کر لیں اور آیتیں بھی ڈھونڈ لیں اور حدیثیں بھی ڈھونڈ لیں، اور اگر ہم اسی طرح کی اس سے کئی گنا بڑھ کر عظمتوں، شانیں اور طاقت اور غلبہ اور اختیار اور قدرت جو ہے وہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے حوالے سے یہ بیان کریں کہ شیطان کو یہ ساری طاقت کس نے دی ہے، اس کی کوئی ذاتی ہے؟ یہ بھی تو اللہ نے اس کو جو ہے وعدے کے طور پر دے دی کہ ٹھیک ہے میں تجھے یہ طاقتیں دے رہا ہوں، تو کر جو کر سکتا ہے، لیکن میرے بندے جو ہیں ان پہ تیرا بس نہیں چلے گا۔ تو اب جو اللہ کی پناہ میں بندے ہیں اور جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے محبوب اور مقبول بندے ہیں، ان کو اللہ نے جو شانیں اور جو طاقتیں عطا فرمائی ہیں، اگر ہم ان کا بیان کریں تو اس سے بھی کوئی شرک لازم نہیں آتا۔ اگر شیطان کے لیے شرک نہیں ہے تو اللہ کے محبوب بندوں کے لیے تو وہ بدرجہ اولیٰ شرک نہیں۔ شیطان کو بھی یہ طاقتیں وہ کہتے ہیں اللہ نے دی ہیں، تو اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو بھی یہ طاقتیں، یہ عظمتیں، یہ شانیں خود عطا فرمائی ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی ہمارے دوستوں کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ آخر میں پھر ایک بات اور بھی ہے کہ شیطان جو ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کرے، اور بالخصوص قرآن پاک کے حوالے سے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو پھر تم اللہ کی پناہ مانگا کرو، اعوذ باللہ پڑھا کرو۔ تو اس مقام پہ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اسی تفسیر ضیاء القرآن میں نہایت لطیف انداز سے فرماتے ہیں کہ تعوذ کا مقصد یہ ہے کہ قاری قرآن اپنے قلب و ذہن کو ہر اس رکاوٹ سے محفوظ کر لے جو قرآن مجید کے انوار و معارف کے حصول میں مانع بن سکتی ہے، تاکہ وہ کلام الہی سے ہدایت، بصیرت اور قرب الہی کی دولت جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ اب ایک بات اور بھی ہے، ہمارے ایک دوست نے جب میں نے وہ شامدان مسجد میں درس قرآن دیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا انداز ہونا چاہیے کہ ایک پورا رکوع آپ پڑھ دیں، اس کا ترجمہ کر دیں اور اس کی تفسیر بھی بیان کر دیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے کہ نہیں، قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہو اس میں ہم نے تدبر کرنا ہے۔ پہلے میں نے عرض کیا کہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ تدبر، تفکر اور تعقل کے لیے جگہ جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ قرآن میں تدبر کرو، قرآن کے اندر تفکر کرو، قرآن کے اندر جو ہے وہ سوچ و بچار سے کام لو۔ تو اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور تعوذ یہ اسی لیے آج کا موضوع تھا کہ ہم قرآن پاک کے حوالے سے درس قرآن کا اگر آغاز کر رہے ہیں تو اس میں ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ باری تعالیٰ اب یہ پورا تیرا کلام ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں تیری منشا کیا ہے۔ انسانی طاقت، کوشش اور بساط کے مطابق ہم کریں گے، لیکن شیطان ہمیں ورغلا سکتا ہے۔ شیطان قرآن پاک کے معنی اور مفاہیم جو ہیں وہ غلط ذہنوں میں ڈال سکتا ہے۔ ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے ذہنوں میں کوئی شیطانی فکر نہ آئے، بلکہ جو بھی فکر آئے وہ قرآن کی فکر ہو۔ یہ فرقے کس وجہ سے ہیں؟ یہ اسی وجہ سے ہیں کہ آپ دیکھیں سارے فرقے والے قرآن ہی پڑھتے ہیں، سارے، کوئی فرقہ ایسا تو نہیں ہے جو قرآن کی کوئی آیت نہ پڑھے، سارے ہی قرآن پڑھتے ہیں۔ اب قرآن کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ فہم کا ہے، سوچ کا ہے، چونکہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی
انسانی سوچ غلط ہو سکتی ہے، فہم غلط ہو سکتا ہے، عقل کو غلطی لگ سکتی ہے، تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز یہی ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کر لے کہ یہ میں درس قرآن دینے لگا ہوں، یہ میں قرآن کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، تفسیر کرنے لگا ہوں، قرآن پاک کے کچھ اسرار اور معارف میں بیان کرنے لگا ہوں، تو ہو سکتا ہے اس میں میرے عقل کو کوئی غلطی لگ جائے یا شیطان کوئی غلط بات میرے دل میں ڈال دے، تو اللہ کی بارگاہ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود کے شر سے، کہ جو بات بھی ہمارے زبان سے نکلے وہ قرآن کی بات ہو، وہ قرآن کا پیغام ہو، اور جو تیرا منشا ہے وہ اسی کو بیان کرنے والی بات ہو۔ آج مجھے بڑی خوشی ہوئی، یہ سچی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ سب لوگ قرآن مجید فرقان حمید کا فیض برکت لینے کے لیے حاضر ہوئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تعوذ پہلے بھی پڑھتے ہیں، لیکن اب اس کی عادت اور زیادہ بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ تعوذ بار بار میں وہ بتایا 70 سے زائد مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں سے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اور ایک آخری بات تو آپ پلے باندھ کر جائیں گے، آج کے درس قرآن کا یہ تحفہ ہے کہ واش روم میں جاتے ہیں، ٹوائلٹ میں آپ جاتے ہیں، غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ دعا اس کی ضرور یاد کریں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ وہاں شیطان ہوتے ہیں، جن ہوتے ہیں، اور یہ ان کی جگہیں ہیں اور وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان کے نقصان سے بچنے کے لیے کم از کم یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو یاد کریں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ 2 سپٹمبر کو اگلا درس قرآن بھی ہوگا، وہ تسمیہ پہ ہوگا، بسم اللہ کی فوائد، بسم اللہ کی برکتیں۔ ہماری دادیاں، ہماری نانیاں اور ہمارے بزرگ وہ ہم سے اس لیے اچھے تھے کہ وہ کوئی کام بھی بسم اللہ کے بغیر نہیں کرتے۔ اعوذ باللہ، بسم اللہ، یہ چیزیں اتنے درس دے کر بھی پتہ نہیں ہماری عادت میں اس طرح شامل نہ ہو سکیں جس طرح اللہ کی رحمت اور برکت سے یہ ان کی عادات میں چیزیں شامل تھیں۔ اس درس کا مقصد یہ نہیں کہ یہاں ہم علم اور فہم کے بڑے ہی کوئی سلسلے بیان کریں اور یہاں سے اٹھ کر جائیں تو محض یہ چیز ہو کہ ہم وہاں پہ گئے اور بڑے نقاط علمی بیان ہوئے، یہ نہیں۔ اب آپ سب نے تعوذ کو، یہ ایک چیز، یہ سارا تعوذ پہ تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو اپنی زندگی کا بھرپور حصہ بنانا۔ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نماز میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ان چیزوں کی روح کو سمجھیں، اپنا عز اللہ کی بارگاہ میں یہ اعتراف کریں کہ ارد گرد شیطانی سلسلے اب بڑے ہو گئے، ارد گرد ہر بندے کے اب شیطانی سلسلے بہت ہو گئے۔ ہم تبھی بچ سکتے ہیں جب پروردگار عالم ہمارے اوپر رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ تقریباً اپنے وقت کے مطابق ہی ابھی وقت نماز ہو رہا ہے، تو یہ سلسلہ اختتام پذیر کرتے ہیں۔ تو کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ آئندہ درس قرآن پہ بھی تشریف لائیں گے؟ لیکن ایک بات ہے، میری خواہش یہ ہے کہ آپ خود نہ آئیں، اگلی دفعہ اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لیں اور دوستوں کو بھی دعوت دیں۔ یہاں قرآنی فکر کی بات ہونی ہے، اس سلسلے کو ہم نے بڑھانا ہے اور ایک ماحول بنانا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس قرآن پہ ہمارے ایک دوست ہیں $1 شاپ، ان کی طرف سے یہ ہے کہ جمال القرآن کا جو ترجمہ ہے، حضور امت کا ترجمہ قرآن، وہ انشاءاللہ ایک خوش نصیب کو جو ہے قرآن اندازی کی صورت میں دیا جائے گا۔ اس کے لیے آپ نے اپنا نام اور فون نمبر یہ ایک چٹ پہ لکھ کر لانا ہے، بار ہمارے دوست جمع کر لیں گے، ایک خوش نصیب کو وہ دیا جائے گا، اور انشاءاللہ ایک خوش نصیب کو یہاں اس ادارے کی طرف سے بھی ایک دینی کتاب جو ہے جو مناسب سمجھی جائے گی وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دی جائے گی۔ تو باقی یہ جو انشاءاللہ دعائیں ہیں یہ سارے دوستوں کو ہم کتابچہ کی صورت میں مرتب کروا کر دیں گے، آپ اپنے گھروں میں رکھیں گے اور ان کو خود پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔